ایک عورت 3 وقت میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ یہ 3 وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اس لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کا ظاہری ہیئت اور اس کی دونوں دعا اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس نے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ذات و صفات میں بلند و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچ اور کمتر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم تسلسل اور سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنے صفات رحمت کا ذکر کیا اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس مبارک اسم سے کیے جانے کا حکم ہے، وہ ہے جس نے اللہ کے رحمان، سب پر مہربان اور رحیم، بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری سورت نے ابتدا سے انتہا تک اس صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، تمہارے رب نے اپنی رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے حکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ، استغفار اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے، اپنی رحمت کی امید کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ہے۔ ممکن ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ نیکیوں کو کم سمجھ کر انہیں چھوڑ دینا یہ شیطان کی چال ہے جو وہ مومن لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ جو محدث بھی تھے اور انہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بڑا عجیب معاملہ ہوا، اور یہ کہ ہم نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزار دی، میرا خیال تھا کہ ان اعمال پر مجھے اجر و ثواب ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا ہے، وہ یہ کہ تم ایک دن حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو وقت
ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا۔ تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تو نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کے لیے کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے چل کر جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائے گا اور پہلے شخص سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جہنم کی جانے کو کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور پر سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے کہ وہ ہر گھر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ فوراً عورت کے دل کی آواز سنے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا دے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اور یوں وہ عورت دکھ اور پریشانیوں کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، کبھی کسی باپردہ خاتون کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، سوچیں اس بڑی کوئی تمنا، اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा भी कोई खुश नसीब हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज़ पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप के जो औरत नमाज़ पढ़ेगी वो सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वो वापस चली गईं। उन्होंने अपने घर के कोने में नमाज की जगह मुख्तस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पहुँचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज़ पढ़ा करती, यहाँ तक कि वो अपने रब के पास चली गईं। नाज़रीन, साबित हुआ कि जब एक औरत अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होती है तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर वो जो मांगे अल्लाह अता फरमाता है। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, क्या मेरे खालिक व मालिक, मुझे ये बता, इस वक्त में यानी इस मौजूदा दौर में तुझे सबसे अज़ीज़ कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अज़ीज़ कौन है तो जाओ कनान के एक गाँव में, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम दयाल है, वो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं भी उस अल्लाह की अज़ीज़ बंदी की ज़ियारत करूँ, देखूँ तो वो आखिर है कौन और ऐसे कौन से अमल करती है कि जिसकी वजह से अल्लाह को अज़ीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, बढ़ते रहे, उस गाँव पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है और इस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ हैं ना पाँव हैं और ना ही आँखें हैं, ना ही कान हैं, सिर्फ़ एक ज़ुबान है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और सलाम किया, दिल ही दिल में कहा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तूने इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सोच रहे थे कि वो औरत कहने लगी, ऐ मूसा, तू अल्लाह का नबी होगा, अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं तो उसी का शुक्र अदा नहीं कर सकती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कैसे? तो औरत कहने लगी कि ऐ मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता और मैं इन कदमों से चल कर बाहर जाती तो यकीनन गुनाह करती, लेकिन अल्लाह मुझे अज़ीज़ रखता है, इसलिए ऐसे तमाम गुनाहों से मुझे बचा लिया। अगर मुझे हाथ देता तो शायद कि मैं अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करती, तो अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो शायद कि मैं नामहरमों को देखती, तो अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर अल्लाह मुझे कान देता तो शायद मैं गाना बजाना सुनती, गीबत सुनती, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। सिर्फ़ मुझे एक ज़ुबान दी है ताकि मैं इस ज़ुबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूं, और अल्लाह ताला ने मुझे रूहानी तौर पर इतनी बीनाई अता की है कि मैंने आपको कभी देखा नहीं मगर फिर भी आपको पहचानती हूँ। नाज़रीन, ये सब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और बोले कि तुम्हारा ये ईमान तुम्हें अल्लाह ताला के बेहद करीब करता है। तो हर इंसान को चाहिए कि अगर उस पर आजमाइश का वक्त हो तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करे, और यही वो वक्त होता है जब वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेकी करने की तौफीक और गुनाह से बचने की ताकत अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।